السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر سامعین اور محترم ناظرین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی تھے۔ چنانچہ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر روایت لائے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ دلائل النبوہ جلد 6 صفحہ نمبر 243 اس میں صاف الفاظ موجود ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کان یکتب الوحی، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی لکھا کرتے تھے۔ صاف الفاظ ہیں، صاف فرمان ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، کان یکتب الوحی، کان یکتب الوحی، کان یکتب الوحی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی لکھا کرتے تھے۔ یہاں تو ایک مرتبہ لکھا ہے، میں نے یعنی تاکید کے لیے 3 مرتبہ اس کو دہرا دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی لکھا کرتے تھے۔ پہلے تو مرزا علی صاحب یا اس کے معتقدین یا اس کے ہم مشرب یا اس ذہنیت کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں ہی نہیں، چنانچہ وہ آج بھی اس طریقے سے بعض لوگ ایسی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ صریح حوالہ ان کے سامنے لوگوں نے پیش کیا اور ان کو بتایا کہ نہیں دیکھو صریح روایت موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں، پھر انہوں نے بات بدل دی۔ انہوں نے کہا ہاں جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی تو ہیں، لیکن وہ سفارش پر کاتب وحی لگے تھے۔ سفارش کی گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی رکھا۔ اگر سفارش نہ کی جاتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کاتب وحی نہیں رکھتے، اور کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی بات کی درخواست کی جاتی، عرض کی جاتی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منع نہیں فرماتے تھے۔ جب ان سے اس کا ثبوت طلب کیا گیا، انہوں نے مسلم سے ایک روایت پڑھی، میں مسلم سے وہ روایت پڑھتا ہوں، پھر تابعی کا اپنا ذاتی فہم آپ کو بتاتا ہوں، ان کا استدلال بتاتا ہوں اور اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے حدیث نمبر 6409، اس میں ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں عطا فرمائیے، یعنی 3 چیزوں کی میں درخواست کرتا ہوں، ان کو قبول فرمائیے۔ ان میں سے ایک درخواست یہ تھی کہ میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ان سے نکاح فرما لیجئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست قبول فرمائی۔ دوسری درخواست ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کی کہ میرے بیٹے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس حاضر رہنے والا کاتب بنا لیجئے، اپنے بطور کاتب کے قبول فرمائیے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا۔ تیسری درخواست یہ کی کہ مجھے اپنے کسی دستے کا امیر بنائیے، کسی لشکر کا امیر بنائیے تاکہ میں کافروں کے خلاف لڑ سکوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا۔ یہاں تک ہے روایت، یہاں تک ہے مرفوع روایت، یہاں تک ہے مرفوع حدیث۔ اس کے بعد ایک آدمی ہے ابو زمیل رحمۃ اللہ علیہ، وہ تابعی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ تابعی ہیں ابو زمیل رحمہ اللہ تعالی۔ وہ اپنا ذاتی فہم بیان کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو آپ انہیں یہ سب کچھ عطا نہ فرماتے، کیونکہ آپ سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی جاتی تھی مگر آپ ہاں فرماتے تھے۔ یہ ابو زمیل کہتا ہے۔ پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ مرفوع حدیث نہیں ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اگر تم نہیں کہتے میں تمہیں عطا نہیں کرتا۔ یہ کوئی صحابی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کون ہے؟ یہ ایک تابعی ہے، اس کا ذاتی فہم ہے۔ اب دھوکہ دیکھیے، ایک طرف سے مرزا علی صاحب اور اس کے معتقدین کہتے ہیں کہ ہم صحیح الاسناد روایات کی بنیاد پر اپنی عمارت کھڑی کرتے ہیں، اپنا موقف کھڑا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک تابعی کے ذاتی فہم سے استدلال کیا اور بنیاد رکھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، اور بالکل ایک محض آرائی کر گئے، حالانکہ نہ کوئی صحیح حدیث ہے، نبی کا فرمان نہیں، یعنی صحیح مرفوع حدیث نہیں ہے، یہ کوئی صحیح موقوف حدیث نہیں ہے، بلکہ ایک تابعی کا ذاتی فہم ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس فہم پر بات کریں گے، کیا ان تابعی کا یہ ذاتی فہم ٹھیک تھا؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک نہیں تھا۔ کیوں ٹھیک نہیں تھا؟ ہم اس پر روایت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلم سے ایک تابعی کا ذاتی فہم پیش کیا، ہم اسی مسلم سے صحیح حدیث پیش کرتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4719، روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے عامل بنا دیجیے۔ ایک درخواست کی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی درخواست قبول نہیں فرمائی اور کچھ باتیں ان کو ارشاد فرما دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4719۔ اب اندازہ فرمائیں، صحیح مسلم میں ایک صحیح حدیث ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی گئی اور آپ نے منع فرما دیا،
یہ صحیح مرفوع حدیث ہے۔ اور اسی صحیح مسلم میں ایک تابعی کا ذاتی فہم ہے کہ پیغمبر ہمیشہ ہاں فرماتے تھے، نہ نہیں فرماتے تھے۔ بتائیے کہ صحیح مرفوع حدیث کا اعتبار ہوگا یا کسی تابعی کے ذاتی فہم کا؟ صحیح مرفوع حدیث کا اعتبار ہوگا۔ لیکن چونکہ مرزا علی نے مسلم پڑھی نہیں ہے ساری، یا اگر پڑھی ہے تو اس پر انگوٹھا رکھ گیا، چھپا گیا، اور ان کے معتقدین نے بھی وہ پڑھی نہیں ہوتی ہے، وہ اصل میں سامنے ہے نا، وہ محققین بنے بیٹھے ہیں، جو مرزا علی کہے گا اس کو آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں، نہ کبھی خود کتابیں پوری دیکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ جو حوالہ مرزا علی بتائے گا وہ حوالہ دیکھ لیں گے، جتنا بتائے گا اتنا دیکھ لیں گے، نہ اس سے پیچھے دیکھیں گے نہ اس سے آگے دیکھیں گے۔ بالکل اندھوں کی جماعت ہے، اور محقق بنے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ علمی کتابی ہے علمی کتابی ہے۔ تو یہ صحیح مسلم میں صریح روایت ہے کہ پیغمبر نے منع فرمایا۔ اچھا چلیے آگے چلیے، صحیح بخاری سے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ دونوں کتابوں سے ہو جائے۔ صحیح بخاری میں روایت، مشہور روایت ہے کہ ایک خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرنا چاہتی ہوں، یعنی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سر جھکا لیا۔ کیا مطلب؟ کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، میں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ پھر ایک وہ صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کو ضرورت نہیں تو میرے نکاح فرما لے۔ پیغمبر نے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا گھر جاؤ۔ تو وہ گھر گیا، واپس آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی ہو؟ کہا وہ بھی نہیں ہے۔ تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ قرآن پاک کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو یہ مہر مقرر کر کے پیغمبر نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ مشہور روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5126 یہ ہے۔ اب اس روایت میں بھی کیا ہے کہ خاتون آئی، ایک بات کی درخواست کی، نکاح کی درخواست کی، پیغمبر نے درخواست رد فرما دی۔ لہٰذا پتہ چلا جو چیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول فرمانی ہوتی تھی آپ قبول فرماتے، اپنی مرضی سے فرماتے۔ جس چیز کو رد کرنا ہوتا تھا، جس چیز کے لیے منع کرنا ہوتا تھا، پیغمبر اس چیز کے لیے منع فرما دیتے۔ یہ بخاری میں بھی ہے، یہ مسلم میں بھی ہے، اور صحیح مرفوع روایت ہے۔ اب مرزا علی کو نہ بخاری آتی ہے، صحیح مرفوع روایات اس کی نہ آتی ہیں، نہ اس کو صحیح الاسناد یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ پیغمبر منع فرماتے تھے۔ اور ابو زمیل تابعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذاتی فہم کی بنیاد پر کہتا ہے منع نہیں فرماتے تھے۔ اب مرزا علی کبوتر کی طرح ان روایات سے آنکھیں بند کرتا ہے اور تابعی کا ذاتی فہم پیش کرتا ہے، اور اس کے رسالے پر اوپر بڑا لکھا ہوتا ہے صحیح الاسناد روایات کی روشنی میں۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، سری دھوکہ دیتا ہے۔ لہٰذا پہلی بات جو ابو زمیل تابعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی بات ہے یہ غلط ہے، ان کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ لیکن ہم ان کی طرح بے ادب نہیں ہیں پھر یہ کہیں کہ تابعی جھوٹ بولا کرتے تھے، تابعی اچھے بھی تھے اور جھوٹے بھی تھے، نعوذ باللہ۔ جیسے مرزا علی تابعین کو جھوٹا کہتا ہے، ہم جھوٹا نہیں کہتے نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں ابو زمیل سے خطا لگ گئی۔ خطا کس سے نہیں لگتی؟ ارے غلطی کس سے نہیں ہو سکتی، ایک غلطی لگ گئی، خطا لگ گئی، ابو زمیل نے بیان کر دی۔ لیکن چونکہ ہم نے بخاری بھی پڑھی ہے اللہ کے فضل سے، ہم نے مسلم بھی پڑھی ہے، لہٰذا ان صحیح روایات کی روشنی میں ہمیں معلوم ہو گیا ابو زمیل سے خطا لگ گئی ہے، ہم نے ان کی خطا کو سائڈ میں رکھ دیا اور ہم نے صحیح روایات کو مان لیا۔ لیکن مرزا علی کا معیار ہی علیحدہ ہے۔ جب بات مرزا علی کے اپنے موقف کے خلاف ہوتی ہے، ٹھیک، اس وقت مرزا علی صاف اعلان کرتا ہے تابعی جھوٹ بولا کرتے تھے، کہتا نہیں کہتا، آپ نے سنا ہے، ہاں اس کی ویڈیو موجود ہے، کہتا ہے جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب اپنے موقف کے مطابق بات ہوتی ہے، اپنے شیعہ موقف کو ثابت کرنے کے لیے، تب صحیح روایات سے آنکھیں بند کر کے ایک تابعی کے ذاتی فہم کو پیش کر دیتا ہے، اور اوپر لکھا ہوتا ہے صحیح الاسناد روایات۔ کتنے دو سری، اس سے ذرا صحابہ دشمنی کیا ہوگی، اس سے ذرا اسلام مخالفت کیا ہوگی؟ اور اس کے فالوور، اس کے معتقدین کہتے ہیں واہ واہ کیا تحقیق کرتا ہے تحقیق۔ تو دیکھیے صحیح بات پتہ چل گئی کہ اس کی یہ بات، یہ تابعی کا قول پیش کرنا غلط ہے۔ اب چلیے مرفوع روایت کی طرف۔ اس مرفوع روایت میں ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور درخواست کی، پیغمبر نے قبول فرمائی۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کو رکھنا تو نہیں چاہیے تھا، یعنی کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بننے کے لائق تھے یا نہیں تھے، یہ سوال ہے۔ اگر لائق تھے تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کاتب وحی بنا لیا۔ اگر نعوذ باللہ لائق نہیں تھے، اس کا معنی یہ بتانا چاہتا ہے نعوذ باللہ کہ امیر معاویہ کاتب وحی بننے کے لائق نہیں تھے، لیکن حضور نے رکھا، نعوذ باللہ۔ اب یہ حضرت معاویہ پر اعتراض ہے، پیغمبر پر اعتراض ہے، یہ تو رسول اللہ پر اعتراض ہے کہ نعوذ باللہ یہ 14 صدی بعد بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ امیر معاویہ اس لائق نہیں تھے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھ لیا۔ نہیں، اس لائق تھے۔ جب ابو ذر کو منع فرما سکتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اس خاتون کو منع فرما سکتے ہیں، تو امیر معاویہ کو بھی منع فرما سکتے تھے، ابو سفیان کو منع فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا۔ پتہ چلا جہاں منع فرمانا ہوتا تھا پیغمبر منع فرماتے، جہاں قبول کرنا ہوتا تھا پیغمبر قبول کرتے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داری
نہیں تھی، یہ وحی لکھنے کی ذمہ داری تھی، قرآن لکھنے کی ذمہ داری، کہ اللہ جو قرآن نازل کرتا ہے وہ قرآن کس سے لکھواؤں، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ابو سفیان کی درخواست پر اس کو وہ دے دیا، حالانکہ وہ اس لائق نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ اتنی بڑی تہمت پیغمبر پر ہم مرزا علی سے کہتے ہیں، اس کے معتقدین سے کہتے ہیں کہ اب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کی یہ جو یوٹیوب چینل ہے ہمیں اس کا ذمہ دار بنا دو۔ قبول کریں گے؟ اگر ہم مرزا علی سے کہیں ہمیں اپنے یوٹیوب چینل کا ذمہ دار بنا دو، تو یا ان سے کہیں گے ہمیں اپنے اداروں کا ذمہ دار بنا دو، بنائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ کہیں گے نہیں ہماری یوٹیوب چینل ہے، کیا پتہ یہ گڑبڑ کر لے، وہ کرے، یہ کرے، مسئلہ ہو جائے گا۔ تو تم تو اپنے 2 ٹکے کی یوٹیوب چینل کے اتنے محافظ بنے اور ذمہ دار سمجھتے ہو، اور اگر تم کسی ایسے آدمی کو اس کا ذمہ دار بناؤ گے جو اس لائق نہیں تھا تو غیر ذمہ دار حرکت ہوتی۔ تو پیغمبر کے بارے میں تم نے سوچ لیا کہ جو اس عہدے کے لائق تھا ہی نہیں، سب سے بڑا عہدہ کہ کاتب وحی، اتنا بڑا عہدہ کہ کتابت لکھنی ہے، ٹھیک، یعنی وحی لکھنی ہے، کتابت کرنی ہے، وحی لکھنی ہے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کا انتخاب کر لیا نعوذ باللہ جو اس لائق ہی نہیں تھا۔ یہ کتنا بڑا اعتراض ہے پیغمبر پر، رسول اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اچھا، اسی میں بات ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو کیا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لائق تھی نہیں کہ پیغمبر اسے نکاح فرماتے؟ یعنی یہ رسول اللہ پر اعتراض ہے کہ ام حبیبہ تو نعوذ باللہ اس لائق نہیں تھی، پیغمبر نے پھر بھی ان سے نکاح کر لیا، حالانکہ قرآن پاک نے جو ازواج مطہرات کے بارے میں کہا وازواج امہاتہم، ازواج مطہرات کا ایک مقام بیان کیا ہے، یعنی ام حبیبہ نعوذ باللہ اس مقام کے لائق نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قبول کر لیا اور اس کو داخل کر لیا۔ یہ ام حبیبہ پر اعتراض نہیں ہے، یہ پیغمبر پر اعتراض ہے۔ اچھا، اسلامی لشکروں کی بات کر لیجئے، تو ابو سفیان کو اس کا بڑا بنا لیا، اسلامی لشکر ہے کیونکہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، جہاد کرنا ہے انہیں، کافروں سے لڑنا ہے انہیں، اس کے لیے کسی غیر ذمہ دار آدمی کو یہ جانتے ہوئے کہ وہ غیر ذمہ دار ہے اس کو اس کا عامل بنانا، اس کو امیر بنانا، اس کو بڑا بنانا اس کا، تو یہ کتنی بڑی غیر ذمہ دار حرکت ہے، ٹھیک۔ اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر پتہ تھا کہ ابو سفیان اس کے لائق نہیں ہے تو کیوں بنایا؟ یہ اعتراض ابو سفیان پر ہے یا رسول اللہ پر ہے؟ یہ پیغمبر پر سارے اعتراض ہو رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اس لائق نہیں تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی بنا دیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دھیرے دھیرے کر کے آج تو نام لے رہا ہے ابو سفیان کا، آج تو نام لے رہا ہے امیر معاویہ کا، کل کو چل کر جب ایک آدمی پہلے غیر مقلد تھا، اس نے ان کے بقول مزید تحقیق کی، مرزا علی کے پاس چلا گیا۔ اب انشاءاللہ کچھ سالوں کے بعد جب یہ مزید تحقیق کریں گے تو سوچنے والا سوچے گا کہ یہ کیسا نبی تھا نعوذ باللہ، کیسا پیغمبر تھا جس نے اتنی بڑی ذمہ داریاں صرف ان کی درخواست کرنے پر ان کو دے دی، حالانکہ وہ اس لائق نہیں تھے۔ اور ایک عام بندہ سوچنے والا سمجھے گا کہ یہ تو غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے، اور اعتراض بنے گا کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن اب یہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا ہے، یہ دھیرے آ رہا ہے۔ اور جہاں تک تابعی کے ذاتی فہم کی بات ہے تو اس کو ہم نے صحیح روایات کی بنیاد پر کہہ دیا کہ اس کا ذاتی فہم صحیح نہیں ہے، ان سے خطا ہو گئی ہے۔ تو دیکھیے، اب مرزا علی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم صحیح اسناد کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، تو ان کو صحیح اسناد کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے۔ الغرض کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے درخواست کی، پیغمبر نے درخواست قبول فرمائی۔ کیوں درخواست قبول فرمائی؟ اس بنیاد پر نہیں کہ ہر درخواست قبول کرتے تھے، غلط بات ہے، آپ رد بھی فرماتے تھے جیسے کہ بخاری مسلم میں ہے، صحیح روایت میں ہے، صرف اس لیے قبول فرمائی کہ پیغمبر سمجھتے تھے کہ اس لائق ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے سورۃ نجم میں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے، اللہ کی مرضی سے بتاتے ہیں۔ الغرض جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتابت وحی کی ذمہ داری امیر معاویہ کو دی تو اللہ کی رضا سے دی، جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنایا تو اللہ کی رضا سے بنایا، جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو اللہ کی رضا سے فرمایا، اور اس پر تمام مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی بنایا، درخواست قبول فرمائی، یہ سمجھا کہ یہ اس لائق ہے، اس کو بنایا، اس کے بعد جبریل تشریف لائے۔ کون تشریف لائے؟ ہاں، جبریل تشریف لائے۔ اور یہ المعجم الاوسط کے اندر روایت ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتائی تھی، المعجم الاوسط کے اندر روایت ہے، حدیث نمبر 3902۔ تو اس روایت کے اندر کیا ہے؟ اس میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء جبریل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد استوصی معاویہ فانہ امین علی کتاب اللہ ونعم الامین ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے پیغمبر علیہ السلام کے پاس، یہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور فرمایا اے محمد معاویہ کے بارے میں وصیت قبول کیجئے، وہ کتاب اللہ کے امین ہیں اور بہترین امین ہیں۔ اللہ اکبر۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 3902۔
اب سنیے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کاتب وحی بنایا، اس ذمہ داری کے لیے قبول فرمایا، اللہ کی رضا سے پیغمبر کام کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام معاویہ کے بارے میں وصیت قبول فرمائیے۔ جبریل اللہ کی رضا کے خلاف آتے ہیں اور اللہ کی رضا کے خلاف بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے یعنی وصیت قبول کیجئے، اللہ کی رضا سے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بہترین اللہ کی کتاب اللہ کے بہترین امین ہیں، اور یعنی یہ امین ہے اللہ کی کتاب پر اور بہترین امین ہے۔ فَإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَنِعْمَ الْأَمِينُ ہوا، کیا ہی بہترین امانت دار معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اتنی یہ المعجم الاوسط کی روایت میں نے بتا دی، اتنی واضح باتیں ہونے کے باوجود، صحیح روایات ہونے کے باوجود مرزا علی صاحب ان روایات کو نہیں مانتے، بلکہ وہ شیعہ مذہب کو مانتے ہیں، رافضی مذہب کو مانتے ہیں، اور دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ میں صحیح الاسناد روایات کی بنیاد پر۔ آپ مجھے بتائیے دنیا کی کوئی ایک کتاب سے ہمیں کوئی صحیح سند کے ساتھ روایت نکالیں کسی ایک صحابی سے جس صحابی نے یہ کہا ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی نہیں تھے، یا یہ کہا ہو کہ وہ کتابت وحی کے لائق نہیں تھے۔ دکھاؤ، ہم بھی دیکھیں گے کہاں سے دیکھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابن عباس صاحب فرماتے کان یکتب الوحی، جبریل آتے ہیں کہتے ہیں کہ بہترین امانت دار ہیں، رسول اللہ ان کو کاتب وحی رکھتے ہیں، اور کاتبین وحی کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، امپارہ اٹھائیے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، کاتبین وحی کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ بڑے بڑے نیک ہیں، یعنی بڑی عزت والے ہیں، کرام برارہ بڑی عزت والے ہیں، نیک ہیں۔ لہٰذا الغرض حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے، اور یہ دودھ کی طرح یعنی بالکل واضح بات ہے، صاف بات ہے۔ اچھا ایک اور اب ڈھکوسلا سنیے مرزا علی کا، سننا بھائی، مرزا علی کہتا ہے کہ فتح مکہ پر تو 99.99 قرآن نازل ہو چکا تھا، یہ وہ کہتا ہے، اور اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کیا؟ سبحان اللہ، یعنی یہ روایات جھوٹی ہیں اور مرزا علی سچا ہے، اور اس کا سچ کیا ہے؟ جب کچھ نہیں بنا، جب کچھ بھی نہیں بن پایا تو ایک خود مفروضہ گھڑ کر کے آگے پیش کر دیا، کیا 99.99% قرآن نازل ہو چکا تھا۔ حالانکہ فتح مکہ ہوتا ہے 8 ہجری میں، کب حافظ صاحب؟ 8 ہجری میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں 11 ہجری ربیع الاول میں، درمیان میں تقریباً 2.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، کتنا؟ 2.5۔ یعنی مرزا علی بتانا چاہتے ہیں کہ اس 2.5 سال کے عرصے میں 0.01% قرآن نازل ہوا ہے۔ اگر 2 منٹ کے لیے ہم یہ بات مان لیتے تو چلو یہی مان لو نا کہ وہ 0.01% ہی حضرت معاویہ نے لکھا ہے، تو وہ ویسے بھی کاتب وحی بن جاتے ہیں، تاکہ روایات تو جھوٹی نہ بناؤ نا، صحیح روایت کو جھوٹی نہ بناؤ، ان کا انکار نہ کرو۔ لیکن یہ بات بھی غلط ہے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں غزوہ تبوک تو ہوا ہے نا فتح مکہ کے بعد، وہ تو تقریباً 9 ہجری میں ہوا ہے، اور اس کی تفصیل لکھی ہے سورۃ توبہ میں، اور سورۃ توبہ تو 1 پارے سے زیادہ پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مائدہ کا ایک بہت بڑا حصہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا، سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ بہت ساری قرآن پاک کی دیگر جگہوں سے بھی آیات ہیں جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں۔ اتنا سارا قرآن پاک فتح مکہ کے بعد نازل ہوا، ایک عام معمولی سے طالب علم کو بھی معلوم ہوتا ہے، ابتدائی طلبہ کو بھی پتہ ہے، طلبہ چھوڑیے جو تھوڑی بہت اس نے سیرت کی کوئی کتاب پڑھی ہو، 1 یا 2 ہی کتابیں پڑھی ہوں، اردو کتابیں پڑھی ہوں، اس کو بھی پتہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد اتنا سارا قرآن پاک نازل ہوا۔ لیکن مرزا علی کا ڈھکوسلا دیکھیے کہ چونکہ اب وہ ان روایات سے جان چھڑا نہیں سکتا، ان روایات کا ڈائریکٹ انکار کر نہیں سکتا، یا کیا پتہ کر بھی لے یا کر بھی گیا ہو، تو اب اس نے ایک اور بہانہ بنایا کہ قرآن تو اتنا نازل ہو چکا تھا، اور اس کے اندھے متبعین، اس کے اندھے فالوورز اس کو یہ بتانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کہ بھائی کیمرہ پر بیٹھ کر کتنا جھوٹ بولو گے۔ سوامی دیانند بھی جھوٹ بولتا تھا لیکن کیمرہ پر نہیں بولتا تھا اتنا جتنا مرزا علی بول گیا ہے، یہ بڑا کتنا جھوٹ۔ اچھا آپ کو پتہ ہے، کہتا ہے میں پرانا قاری ہوں، قرآن کے بارے میں اس کی اتنی معلومات ہیں، کہتا ہے غالباً کہتا ہے میں 90s کا قاری ہوں، کیا 90s کا قاری، اور ایسا قاری ہے کہتا ہے علماء کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ امام کعبہ پر اعتراض کرتا ہے کہ وہ بھی غلط پڑھتا ہے، کہتا ہے صلی کچھ ایسے کہتا ہے، صلی ٹھیک پڑھتا ہوں۔ اور پھر جب ہم نے اس کی ویڈیو دیکھی، یہ صاحب ناظرہ قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں۔ اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر بھی ہے، فیس بک پر بھی ہے، لوگوں نے کٹ کر کے الگ اس کو اپلوڈ کر دیا ہے۔ یہ صاحب قرآن پاک کی آیات بھی غلط پڑھتا ہے، ناظرہ دیکھ کر غلط پڑھتا ہے، دیکھ کر غلط پڑھتا ہے، ناظرہ غلط پڑھتا ہے، اور پھر یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ قاری ہیں، کیا ہیں، اور سارے غلط پڑھتے ہیں۔ یعنی
कुछ भी फेंको दि बुहर दर दे है समझस में दिद गेल तो दिस दर यपर गए तपर और सामने कोई पूछने वाला ही नहीं। अंधों की जमात सामने बैठी है, कोई किससे क्या पूछे। इसको हम कहते हैं अंधेरे नगरी में तारीख रात है। जो सामने आ गया बक दिया। कोई इसके अपने जो लोग हैं, हम कहते हैं जैसे ये यहाँ का एक मीडिया है ना, वो बोलता रहता है और वो अपना वो चश्मा लगा करके सुन रहे हैं, वो जो बोलता है ये सुन लेते हैं। उसी तरीके से ये है, ये अपने मुअतक़िदीन को बोलता रहता है, वो कुछ भी तहक़ीक़ नहीं करते और नाम उसका उन्होंने तहक़ीक़ रखा है और बिल्कुल वो इसके अंधे मुक़ल्लिद बने बैठे हैं और उस पर वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। अल-ग़र्ज़ हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कातिब वही थे। दलाइल नबुव्वह के अंदर बात मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की गई, सही मुस्लिम में है, लेकिन पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरख्वास्त को जब रद्द करना होता था अब रद्द भी फरमाते थे। सही मुस्लिम सही बुखारी में है, यहाँ कबूल फरमाया, सही मुस्लिम में है। और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने गवाही दी कि मुआविया के बारे में वसीयत कबूल फरमाइए, किताबुल्लाह के अमानतदार हैं और बेहतरीन अमानतदार है और हमारे भी ईमान इन तमाम रिवायात पर हैं। अल्लाह का कुरान इनकी शान बयान करता है। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली रिवायत अल-मुअज्जम अल-अवसत में है। ये खुलासा कलाम था कि मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कातिब वही है और इनका उस पर रद्द करना ये इनके बुग़्ज़ और हसद की अक्कासी करता है। बाकी मिर्ज़ा अली वो था भी जाहिल, वो है भी जाहिल, इसी रविश पर रहेगा, वो रहेगा भी जाहिल। अल्लाह ताला उसको भी हिदायत नसीब फरमाए। यार ज़िंदा सोहबत बाकी। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।